ہاں وہ تھے مولانا صاحب، مولانا مدنی میرے خیال میں نام تھا ان کا، جمعیت علماء ہند کے تھے شاید، مجھے کسی نے بتایا. ہاں وہ تھے. انہوں نے، میں نے کیونکہ ایک ایمانداری کی وہاں بات کی تھی، ادھر سبجیکٹ جو ملا تھا پی جے مجھے چیلنج آف چینج، تو میں نے کہا تھا پہلے یہ چیلنج آف چینج کی آپ نے کہا ہے، خود ہی نے سبجیکٹ دیا ہے. چینج کا مطلب کیا ہے کہ اسٹیٹس کو ختم کرو، پچھلے کو، ہسٹری کو بھول جاؤ. چینج ابھی آئے گا اسی میں، تو پھر تو چینج نہیں ہے، وہ تو ادھر ہی. تو وہ میں نے ایک کیا سبجیکٹ، اس پہ میں نے یہ بتایا. جب دہشت گردی کی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا ساری میں نے فیسٹس، افغانستان پاکستان میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، بالکل میں نے کہا یہ اس کا احساس ہے مجھے کہ پاکستان میں بالکل ہو رہا ہے دہشت گردی، اور وہ جو 4 فیسٹس میں نے بتایا. پھر میں نے کہا دیکھیں لیکن ہندوستان میں جو ہو رہا ہے نا وہ بھی بہت ضروری ہے. اس میں ایک تو کشمیر تو ہے ہی، میں نے کہا یہ مسلمان جو ہیں ہندوستان کے، ان میں ایک سینس آف ایلینیشن ہو رہی ہے، ان ایکول اپرچونٹیز ہیں ادھر، اس کی وجہ سے وہ ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں. اسپیشلی مسلم یوتھ جو ہے وہ فیل کر رہے ہیں، اور ان میں بہت ایک سینس آف ہوپلیسنس ہے جس کی وجہ سے وہ ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں. جب وہ ہوتا ہے وہاں تو ان کی لنکیجز ہماری ایکسٹریمسٹ کے ساتھ، ہماری ایکسٹریمسٹ جو ہیں جتنی بھی آرگنائزیشن، جیش محمد، لشکر طیبہ بڑے مشہور ہیں پوری دنیا میں، نام ہو گئے ہیں جی. وہ کیوں؟ وہ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ جو ہندوستان میں کام ہو رہا ہے، جو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے کشمیر میں یا باقی، اس لیے ہیں وہ. سو ہماری جو ہندوستان میں ماحول ہے مائنورٹیز کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان پہ ہو رہا ہے ایکسٹریمزم. تو ہمیں بھی کنٹرول کرنا ہے، اور ہندوستان میں جو ہوا ہے وہ بھی ہونا چاہیے. یہ میں نے ادھر کہا وہاں جا کر. تو مدنی صاحب نے کہا ہماری حالت بہت اچھی ہے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں پڑھنے کی وغیرہ، یہ انہوں نے اٹھایا تھا. تو میں نے انہیں یہی کہا کہ وہ میں نے جواب دیا تھا، وہ سارا ٹی وی پہ آیا ہے کہ منافقت نہیں ہونی چاہیے. ایک لیٹرل میٹنگ ہوئی جس میں پریزیڈنٹ اوباما، پریزیڈنٹ زرداری، پریزیڈنٹ کارزائی آئے، اور جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹیررزم ختم ہونی چاہیے، انہوں نے ایک میٹنگ کی جس میں ایک بات چیت چلی ہے کہ اس کو اب ایک جوائنٹ ایفرٹ ہونا چاہیے، اور ہندوستان نے کہا اب ہم انٹیلیجنس بھی شیئر کریں گے پاکستان کے ساتھ. ڈو یو فیل کہ دس از ورکیبل اور ناٹ ود افغانستان ان پرٹیکولر؟ یہ اچھا ہے، آئیڈیا از گڈ، لیکن اٹ شوڈ ناٹ بی لیفٹ انکمپلیٹ. مطلب یہاں یہ ایف پیک ایک ٹرم استعمال ہو جاتی ہے، افغانستان پاکستان، اس کے میں بہت خلاف ہوں. دس از ایبسولوٹلی رانگ. پاکستان مسٹ ناٹ بی اکویٹڈ ود افغانستان. افغانستان میں بہت پرابلم ہے. افغانستان میں تو ایک نیشن بنانی ہے، ایک اسٹیٹ بنانا ہے. انہوں نے ایک میثاق ملی جو ڈسٹروائے جو جیل تھی ان کو جو ساتھ رکھی ہوئی تھی 200-300 سال سے، وہ ایک نئی ہوم گرون میثاق ملی، ایک پولیٹیکل ریزولوشن کی طرف جانا ہے انہوں نے. ہماری ایشو، ہم نے ایک آرگنائزڈ ایک ویری اسٹرانگ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. یہ اگر اس ریجن کو لینا ہے تو اس ریجن میں افغانستان، پاکستان اور انڈیا، یہ تینوں میں لنکڈ ہیں ایشوز آف ایکسٹریمزم اور ٹیررزم. تو ان تینوں کو کٹھے لینا چاہیے، دین وی ول سکسیڈ، جو میں نے ہندوستان میں بھی کہا ہے. اور یہ میں بالکل یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی ہندوستان کے خلاف ہمیں بولنا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر ہم ٹیررزم اور ایکسٹریمزم سے لڑنا ہے ہم نے اور اسے ڈیفیٹ کرنا ہے تو اس کو سارے پہلو لینے ہیں. ہم نے کشمیر ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنا ہے تاکہ یہ جو یہاں آرگنائزیشن ہیں جو ادھر جا رہی ہیں اور وہ جہاد وغیرہ کی طرف اپنی جاتی ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو یہ ہے ادھر کا. اور جہاں تک یہاں کے لوگ ہیں ادھر ویسٹ میں اور امریکہ میں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو یہ بہت کمپلیکس ایشو ہے. پاکستان کی کمپلیکسٹی الگ ہے، ہندوستان کی کمپلیکسٹی بھی ہے، افغانستان کی بھی کمپلیکسٹی ہے. ہندوستان کو الگ رکھنا اور پاکستان اور افغانستان یہ بالکل غلط ہے. یہ ہاف ہارٹڈ ایفرٹ ہے، یہ ہاف بیکڈ ایفرٹ ہے، یہ نہیں سکسیڈ کرے گی. تو یہ میرا خیال، یہی میں بولتا ہوں ہر جگہ. اور آپ کتنے قریب تھے کہ کشمیر کا ایک ڈیسیجن ہو جائے، ایک ریزولوشن پاس ہو جائے اور کشمیر ایکچولی ایک ریزالو ہو جائے؟
وہ قریب تھے بالکل. پرائم منسٹر منموہن سنگھ صاحب نے بھی یہ کہا ہے, صحیح کہا ہے انہوں نے, اور ابھی وہ دوبارہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں, بڑی خوشی کی بات ہے. میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں, منموہن سنگھ صاحب کو اور کانگریس پارٹی کو اور سونیا گاندھی کو, کہ انہوں نے بڑی اچھی وکٹری ادھر حاصل کی ہے, اور یہ ایک ماڈریٹ پارٹی سمجھی جاتی ہے. میری اپیل ان سے یہی ہے کہ آپ آگے بڑھیں, ڈسپیوٹس ریزالو کریں, اسپیشلی کشمیر ڈسپیوٹ, جو منموہن سنگھ صاحب نے خود نے کہا ہے کہ وی ور نیئر ریزالونگ اٹ. دے مسٹ ریزالو اٹ, تاکہ یہ جو ایکسٹریمسٹ کا ایک پہلو تو وہ تو ختم ہونا, اس کے بعد اور بھی پہلو پہ چلتے رہیں گے, پیس آ جائے ادھر ریجن میں, یہ بہت اچھا ہو جائے گا. سو آئی تھنک وے فارورڈ از کوائٹ کلیئر. لیکن یہ ہاف ہارٹڈ اٹیمپٹس اور اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان میں ٹیررزم ایکسٹریمزم ہے, پاکستان کو میلائن کرتے چلے جاؤ, افغانستان کے ساتھ شامل کرو پاکستان, یہ اس قسم کی ہمیں خود اپنے ملک کو کی عکاسی کرنی ہے, پروجیکشن کرنی ہے. ٹیررزم ایکسٹریمزم کی پوری کمپلیکسٹی افغانستان کی, پاکستان کی, ہندوستان کی پوری سمجھنی ہے, دنیا کو اس پوری کے بارے میں سمجھانا ہے اور آگے سولوشن کی طرف چلنا ہے. اور یہ لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم ہے, لانگ ٹرم بھی ہے. اس میں کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے, یہ کوئی امیڈیٹ چیز نہیں ہو سکتی. یہ لانگ ٹرم پروسیس ہے جس کو ہمیں کرنا پڑے گا. آپ کے اسٹاف سے مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کی جو انٹرنیشنل انگیجمنٹس ہیں وہ کافی ہیں, آپ کے لیکچر سرکٹس کافی ہیں, اور یہ بڑا بزی آپ کا اسکیڈول ہے. تو لیکن اگین پاکستان میں بھی ایک رومر ہے کہ شاید آپ پاکستان ہی نہ جائیں اور واپس نہ جائیں. اب آئی نو آئی ہیو سین دا اسکیڈول, بٹ دا تھنگ از کہ آپ سے سننا چاہیں گے کہ اب آپ مختلف ممالک میں جا رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, بالکل صحیح آپ نے کہا کہ لیکچرز ہیں اور انٹرویوز, امپورٹنٹ انٹرویوز, اور یہی جو پرسپشن جیسے میں بتا رہا ہوں پاکستانی کی پرسپشن, میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کی پرسپشن ذرا مس پرسپشن کلیئر ہوں, یہی میری کوشش ہے. تو ان میں لیکچرز ہیں اور انٹرویوز ہیں. نہ یہ لیکچر سرکٹ میں امریکہ میں نے لیکچرز دیے ہیں, میں ہندوستان میں گیا ہوں, میں چائنا گیا ہوں, اب میں پراگ جا رہا ہوں, چیک ریپبلک, اور یہی باتیں میں کر رہا ہوں. پاکستان کی ذرا پروجیکشن ہو اور صحیح انڈرسٹینڈنگ ہو چیزوں کے بارے میں, اور وہ انہی چیزوں میں انٹرسٹ ہے سب کو. بائی دا وے, ٹیررزم ایکسٹریمزم یہ ان کا مین فوکس ہے سب کا, تو اس میں بزی ہوں. نہ اس سلسلے میں بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی میں چلا گیا ہوں, جاؤں گا نہیں. دیکھیں, میں نے بتایا میں پاکستان میں رہوں گا اور پاکستانی میں رہنا ہے, بالکل یہاں نہیں فی الحال. لیکن کیونکہ یہ زیادہ لیکچر سارے یورپ میں ہیں, امریکہ میں ہیں, تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ بار بار پاکستان جانا اور امریکہ جانے کے لیے 24 گھنٹے ٹریول کرنا, یہ ایک سینٹرل جگہ ہے جہاں میں نے سوچا کہ ادھر بیس ہوں تو آرام سے, جیسے پراگ 2 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے کی جرنی ادھر پہنچ جائیں گے. پاکستان جاؤں میں, پاکستان سے آؤں 6 گھنٹے ٹریول کرو, 7 گھنٹے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہاں جب یہاں کی کاروائی ہوگی تو ادھر رہنا بہتر ہے. بٹ میں پاکستان آتا جاتا رہوں گا, بالکل پرماننٹلی میں یہاں نہیں رہوں گا. میں پاکستانی میں پرماننٹ رہوں گا, ادھر نہیں رہوں گا, آتا جاتا رہوں گا پاکستان جب تک کہ یہ لیکچرز ہیں. اس شیڈیول کے مطابق اٹ از بیٹر کہ میں پاکستان جایا کروں, آیا کروں, اور یہاں اس لیے میں نے بیس کریٹ کر لی ایک. اور اب آپ اپنے فیوچر کا کیا کہیں گے کہ اوبیسلی آپ نے سیاست بھی دیکھی, آپ نے آرمی بھی دیکھی, آپ نے میں فیل کرتا ہوں کہ ہر چیز آپ نے پاکستان میں دیکھی, بٹ یور سیلف آپ پاکستان کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ مطلب پاکستان کے لیے ہی بس سب کچھ کر رہے ہیں جی. جسٹ ایز یو ساؤنڈ ویری موٹیویٹڈ جب تم انٹروڈیوس کرتے ہو پاکستان کو, یا وین یو اینڈ یور ٹاک یو ٹرائی ٹو موٹیویٹ دا پبلک ٹوورڈز پاکستان, اینڈ دیٹ از مائی انٹینشن ریئلی. لیٹ اس ایک پاکستان کے بارے میں ایک پرائڈ اپنے ملک کی, اور کانفیڈنس, سیلف کانفیڈنس, اپنے آپ میں کانفیڈنس اور پرائڈ بینگ اے پاکستانی, کانفیڈنس ان دا